مشتاق احمد کی، جو کہ پاکستان کے ایک لیگ اسپنر ہیں، وہ ابھی ایک یوٹیوب چینل پر ہے اور انہوں نے کچھ باتیں کی، تو وہ باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ وہ اس وقت بنگلہ دیش کے اسپنر کوچ بھی ہیں، اسپن کوچ بھی ہیں، جو بنگلہ دیش کی اسپن ڈپارٹمنٹ کو ہینڈل کر رہی ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں۔ تو مشتاق احمد سے جب پوچھا گیا کہ حالیہ سیریز کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ کافی اسٹرانگ ٹیم ہے اس وقت، اور پاکستان کی جو سلیکشن تھی وہ بھی تھوڑی غلط تھی، اور کمپیریٹیولی بنگلہ دیش جو ہے وہ مضبوط ٹیم تھی اس سیریز میں، تو اس لیے وہ انہوں نے ون کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو بابر اعظم ہے ان کو ڈیفینیٹلی کھلانا چاہیے تھا۔ جب پھر اس کے ہوسٹ نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان کی اس سیریز میں آپ کو کیا مطلب کون سا پلیئر، مطلب 6 پلیئر تھے جنہوں نے ڈیبیو کیا ہے، تو کس پلیئر نے مطلب آپ کو زیادہ اٹریکٹ کیا ہے، تو اس پہ جو مشتاق احمد ہے انہوں نے کہا ہے کہ معاذ صداقت، انہوں نے کہا ہے جو معاذ صداقت ہے پاکستان کے، وہ بہت اچھے پلیئر ہیں، اور ان کی جو بیٹنگ دیکھ کے میں بہت امپریس بھی ہوا۔ میں نے ان کے ساتھ پہلے بھی پاکستان میں کام کیا ہوا ہے، تو جو معاذ صداقت ہیں وہ پاکستان کی طرف سے بہت اچھی فینڈنگ ہے، تو اس پہ اگر پاکستان انویسٹ کرے اور اس کو پراپر مطلب موقع دے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جو معاذ صداقت ہے وہ ابھی اپنی اننگز کو بڑی اننگز میں کنورٹ نہیں کر رہا، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس کو ریڈ بال میں بھیجا جائے، یعنی پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھیجا جائے، اس کو گروم کیا جائے، پھر اس کو واپس لایا جائے۔ تو پھر مشتاق احمد سے پاکستان کی شہین شاہ افریدی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب بھی پاکستان کوئی سیریز ہارتا ہے تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ کپتان کو چینج کر دیا جائے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مشتاق احمد نے کہا ہے کہ جو شہین شاہ افریدی ہے مجھے تو وہ اچھا کپتان لگتا ہے، اس میں لیڈرشپ سے کوالٹیز بھی ہیں، انہوں نے پی ایس ایل میں بھی کپتانی کی ہے، تو شہین شاہ کی افریدی کی کو کپتان برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو کپتان برقرار نہیں رکھتے تو پھر آپ ٹیم نہیں بنا سکتے، کیونکہ ٹیم جو ہوتی ہے وہ بنتی ہے اعتماد سے، جب آپ کھلاڑیوں کو ٹائم دیتی ہو تو اس ٹائم سے جو ہے وہ ٹیم بنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو تھوڑا سا نا اور جو ہے ٹائم دینا چاہیے شہین شاہ افریدی کو، تو ڈیفینیٹلی جو رزلٹ ہیں ڈفرینٹ آئیں گے۔ پھر ان سے پوچھا گیا ہے کہ جو پاکستان کے آپ اسپن بالر ہیں، تو پاکستان کو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اسامہ میر کے ساتھ جانا چاہیے وہ اگلے ورلڈ کپ میں یا شاداب خان کے ساتھ جانا چاہیے؟ تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا دونوں کے ساتھ جانا چاہیے، اور اس نے کہ ہم بنگلہ دیش میں بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم 2 لیگ اسپنر کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، T20 میں 8 اوور اور ون ڈے میں جو ہے 20 اوور جو ہیں وہ 2 لیگ اسپنر کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو شتاب ہے اور اسامہ میر ہے، دونوں کے ساتھ پاکستان کو جانا چاہیے، کیونکہ دونوں بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ شتاب کو میں نے بہت عرصے بعد ان کا ردم واپس آتے ہوئے دیکھا ہے، جو کہ ایک عام کرکٹ فین ہے وہ یہ چیزیں محسوس نہیں کر سکتا، لیکن جو لیگ اسپنر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو شتاب کی جو فارم ہے آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے، تو اسامہ میر اور شتاب دونوں کے ساتھ ہی ان کو جانا چاہیے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ بنگلہ دیش میں مطلب آپ کوچنگ کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش کے پاس بینچ پہ کیا اسٹرینتھ ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے اس وقت ہمارے پاس 3 سے 4 ایسے فاسٹ بالر ہیں جو 135 140 کی سپیڈ سے بال کرا رہے ہیں، اور وہ بنگلہ دیش کے بینچ میں مطلب گروم ہو رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں وہ بنگلہ دیش کے لیے ایک بہت بڑا مطلب ایک فاسٹ بالنگ کی جو فیکٹری ہے وہ بن سکتے ہیں، اور لیگ اسپنر بھی ہم تیار کر رہے ہیں، تو ہم کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو مطلب گروم کریں اپنے ان کھلاڑیوں کو۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی ابھیشیک شرما اور معاذ صداقت کی، انٹرسٹنگ بات، انہوں نے کہا ہے کہ جو معاذ صداقت ہے وہ ابھیشیک شرما سے بھی اچھا پلیئر ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیسے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ابھیشیک شرما ہے آپ دیکھیں ان کی حالیہ فیلئر کتنے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی باقی ٹیم میں لوگ پرفارمنس کر رہے ہیں، جیسے سنجو سیمسن ہے، انہوں نے پرفارمنس کی، اس کے بعد مطلب سوریہ کمار یادو ہے، ایشان کشن ہے، ہاردک پانڈیا، تو پیچھے سے ان کے پرفارمنس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ناکامیاں، اس کے جو فیلئر ہیں وہ چھپ جاتی ہیں۔ لیکن جو معاذ صداقت ہے وہ ایک ایسا پلیئر ہے، وہ ہر طرف شاٹ کھیلتا ہے، وہ لیگ پہ بھی کھیلتا ہے، آف پہ بھی کھیلتا ہے، پل بھی اچھی مارتا ہے، تو جو معاذ صداقت ہے وہ ابھیشیک شرما سے بھی اچھا پلیئر بن سکتے ہیں اگر پاکستان اس پہ انویسٹ کرے، اس کو ڈومیسٹک میں بھیجے، تو ڈیفینیٹلی جو معاذ صداقت ہے وہ پاکستان کے لیے ایک اچھا اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا گروم کیا جائے تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے مطلب یہ معاذ صداقت ہے یہ بہتر ایک اثاثہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر پاکستان کے بارے میں پوچھا کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ اور UK کے کرکٹ بورڈ میں کیا فرق ہے، بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے اس کا بھی انٹرسٹنگ جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک اسپن کوچ ہوں، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو میں انگلینڈ کا اسپن کوچ تھا، تو سارے بیٹسمین جو ہیں وہ میرے پاس ہے نیٹ پہ پریکٹس کرنے، تو جو وہاں کا بالنگ کوچ تھا گرام گوچ کے نام سے انہوں نے بولا ہے، تو وہ اکیلا کھڑا تھا، تو مجھے نا بڑی اس سے شرمندگی ہوئی، تو مجھے لگا کہ یار یہ جو ہے نا یہ مائنڈ کرے گا، کیونکہ میں اس کے ڈومین میں جا رہا ہوں، کیونکہ میں بالنگ کوچ ہوں، وہ بیٹنگ کوچ ہے، تو سارے جتنے بھی ہیں وہ میرے پاس ہی آ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے میں نا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہوا اور تھوڑا سا یہ ہوا، جب شام کو میں واپس گیا ڈریسنگ روم میں، تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ ہیلو گچی، کہ مائنڈ نہ کرنا، وہ پلیئر جو تھے وہ خود میرے پاس ہے، تو جو
गुच्ची थे उनके बैटिंग कोच, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मुशी देखो, अगर कल ये अच्छा परफॉर्म करती हैं तो मेरा नाम रोशन होगा, लोग मुझे दाद देंगे क्योंकि मैं बैटिंग कोच हूँ। तो आपने जो किया अच्छा किया। तो उन्होंने ये एक मिसाल दी है कि ये फ़र्क है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में और दूसरे क्रिकेट बोर्ड में। यहाँ पे अगर आप कोई भी किसी से थोड़ी बात करते हो, लोगों को लगता है ये तो मेरे रास्ता काट रहा है, ये तो मतलब मेरी मतलब रोजी रोटी के पीछे पड़ा हुआ है, ये तो मेरे काम जो है ये कर रहा है। लेकिन दूसरे क्रिकेट बोर्ड में ये नहीं होता। अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में लोग जो होते हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि इसका ये इख्तियार नहीं है, इसका ये इख्तियार नहीं है। तो यही वजह है कि बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहते और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि बाद में उनकी जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो थी जिसमें हमने मुश्ताक अहमद के इंटरव्यू के बारे में आपको बताया कि मुश्ताक अहमद जो हैं वो क्या सोच रखते हैं। तो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी।